بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ الانعام کا تعارف ملاحظہ کریں گے۔ سورۃ الانعام کا دور نزول مکی ہے۔ الانعام کے معنی ہے مویشی، اور یہ زمانہ نزول اس کا مکی دور کا آخری زمانہ ہے۔ اعداد و شمار دیکھ لیتے ہیں۔ عدد سورت 6 ہے، یعنی یہ قرآن کی 6ویں سورت ہے۔ عدد پارہ 7 اور 8، یعنی 7ویں اور 8ویں پارے میں یہ سورت موجود ہے۔ تعداد آیات 165 ہیں، الفاظ 3055 ہیں، حروف 12418 ہیں۔ اس سے جو پچھلی سورت ہے اس کا نام المائدہ ہے، اور اس کے بعد والی سورت کا نام الاعراف ہے۔ تو یہ اہم چیزیں ہیں جو آپ نے ذہن نشین رکھنی ہے کہ یہ چھٹی سورت ہے، 7ویں 8ویں پارے میں ہے۔ آیات کی تعداد اس کی 165 ہے، الفاظ اور حروف آپ کے سامنے ہیں۔ اس سے پہلی جو سورت ہے وہ المائدہ ہے، اور اس کے بعد والی سورت سورہ الاعراف۔ پارہ نمبر اور تعداد آیات بہت اہم ہے، یہ ضرور یاد رکھنی ہے آپ نے۔ اوکے جی، اب ہم دیکھیں گے اس کی وجہ تسمیہ۔ اس سورت کو یہ نام کیوں دیا گیا ہے، سورۃ الانعام کیوں کہا جاتا ہے؟ قرآن مجید کی سورت کے رکوع 16 اور 17 میں بعض انعام یعنی مویشیوں کی حرمت اور بعض کی حلت کے متعلق اہل عرب کی توہمات کی تردید کی گئی ہے۔ اسی مناسبت سے اس کا نام الانعام رکھا گیا ہے۔ اب ہم اس سورت کا زمانہ نزول دیکھیں گے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ یہ پوری سورت مکہ میں بیک وقت نازل ہوئی تھی۔ حضرت معاذ بن جبل کی چچا زاد بہن اسماء بنت یزید کہتی ہیں کہ جب یہ سورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو رہی تھی، اس وقت آپ اونٹنی پر سوار تھے۔ میں اس کی نکیل پکڑے ہوئے تھی، اور بوجھ کے مارے اونٹنی کا یہ حال ہو رہا تھا کہ معلوم ہوتا تھا اس کی ہڈیاں اب ٹوٹ جائیں گی۔ روایات میں اس کی بھی تصریح ہے، جس رات یہ نازل ہوئی اس رات کو آپ نے اسے قلم بند کرا دیا۔ اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ یہ پوری کی پوری سورت ایک ہی دفعہ نازل ہوئی تھی، اور جب نازل ہوئی تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر سوار تھے، اور آپ پہ جب وحی نازل ہوتی تو وہ اتنا بوجھ اس وحی کا ہوتا تھا کہ اس کی وجہ سے آپ جس سواری پہ سوار ہوں وہ بھی بیٹھ جایا کرتی تھی۔ اس کے مضامین پر غور کرنے سے صاف معلوم ہوتا ہے یہ سورت مکی دور کے آخری زمانے میں نازل ہوئی ہوگی، اور حضرت اسماء بنت یزید کی روایت بھی اسی کی تصدیق کرتی ہے، کیونکہ موصوفہ انصار میں سے تھیں اور ہجرت کے بعد ایمان لائیں۔ قبول اسلام سے پہلے محض عقیدتاً وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مکہ حاضر ہوئی ہوں گی، تو یقیناً یہ حاضری آپ کی مکی زندگی کے آخری سال میں ہوئی ہوگی۔ اس سے پہلے اہل یثرب کے ساتھ آپ کے تعلقات اتنے بڑے ہی نہ تھے کہ وہاں سے کسی عورت کا آپ کی خدمت میں حاضر ہونا ممکن ہوتا۔ اب ہم اس سورت کے شان نزول سے آگاہی حاصل کریں گے۔ زمانہ نزول متعین ہو جانے کے بعد ہم بآسانی اس سورت کے پس منظر کو دیکھ سکتے ہیں کہ جس میں یہ سورت نازل ہوئی۔ اس وقت اللہ تعالیٰ کی رسول کو اسلام کی طرف دعوتے ہوئے تقریباً 12 سال گزر چکے تھے۔ قریش کی مزاحمت اور ستم گری اور جفاکاری انتہا کو پہنچ چکی تھی۔ اسلام قبول کرنے والوں کی ایک بڑی تعداد ان کے ظلم و ستم سے عاجز آ کر ملک چھوڑ چکی تھی، اور حبشہ میں آپ کی تبلیغ کے اثر سے مکہ میں اور گرد و نواح کے قبائل میں بھی صالح افراد پے در پے اسلام قبول کرتے جا رہے تھے، لیکن وہ قوم بحیثیت مجموعی رد اور انکار پر تلی ہوئی تھی۔ جہاں کہیں بھی کوئی شخص اسلام کی طرف ادنا میلان بھی ظاہر کرتا تھا، اسے طعن و ملامت، جسمانی اذیت اور معاشی و معاشرتی مقاطعہ کا ہدف بننا پڑتا تھا۔ اس تاریک ماحول میں صرف ایک ہلکی سی شعاع یثرب کی طرف سے نمودار ہوئی تھی، جہاں سے اوس اور خزرج کے بااثر لوگ آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کر چکے تھے، اور جہاں کسی اندرونی مزاحمت کے بغیر اسلام پھیلنا شروع ہو گیا تھا، مگر اس حقیر سی ابتدا میں مستقبل کے جو امکانات پوشیدہ تھے انہیں کوئی ظاہر بین آنکھ نہ دیکھ سکتی تھی۔ بظاہر دیکھنے والوں کو جو کچھ نظر آتا تھا وہ بس یہ تھا کہ اسلام ایک کمزور سی تحریک ہے
جس کی پشت پر کوئی مادی طاقت نہیں، جس کا داعی اپنے خاندان کی ضعیف سی حمایت کے سوا کوئی زور نہیں رکھتا، اور جسے قبول کرنے والے چند مٹھی بھر بے بس اور منتشر افراد اپنی قوم کے عقیدہ و مسلک سے منحرف ہو کر اس طرح سوسائٹی سے نکال پھینکے گئے ہیں جیسے پتے اپنے درخت سے جھڑ کر زمین پر پھیل جائیں۔ اب ہم سورہ انعام کے مباحث دیکھیں گے، یعنی سورہ انعام میں جن جن مضامین پر بحث کی گئی ہے اور ہدایات اور واقعات بیان کیے گئے ہیں ان کی تفاصیل ہم ذرا دیکھیں گے۔ سورہ انعام کے 7 اہم مضامین ہیں، جن میں پہلا ہے شرک کا ابطال، یعنی شرک کو جھوٹ قرار دینا اور عقیدہ توحید کی طرف دعوت۔ دوسرا اہم مضمون ہے عقیدہ آخرت کی تبلیغ اور اس غلط خیال کی تردید کہ زندگی جو کچھ ہے بس یہی دنیا کی زندگی ہے۔ تیسرا جاہلیت کی ان توہمات کی تردید جن میں لوگ مبتلا تھے۔ چوتھا اہم مضمون ان بڑے بڑے اصول اخلاق کی تلقین ہے جن پر اسلام معاشرے کی تعمیر چاہتا تھا۔ پانچواں اہم مضمون نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی دعوت کے خلاف لوگوں کے اعتراضات کا جواب دیا گیا ہے۔ چھٹا اہم مضمون کیا ہے؟ طویل جدوجہد کے باوجود دعوت کے نتیجہ خیز نہ ہونے پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور عام مسلمانوں کے اندر اضطراب اور دل شکستگی کی جو کیفیت پیدا ہو رہی تھی اس پر تسلی دینا۔ ساتواں اہم مضمون منکرین اور مخالفین کو ان کی غفلت و سرشاری اور نادانستہ خودکشی پر نصیحت، تنبیہ اور تہدید۔ اس صورت میں کلام الہی کا انداز یہ نہیں ہے کہ ایک ایک عنوان پر الگ الگ یکجا گفتگو کی گئی ہو، بلکہ یہ کلام، یہ خطبہ ایک دریا کی سی روانی کے ساتھ چلتا ہے، اور اس کے دوران جو عنوانات مختلف طریقوں سے بار بار چھڑتے ہیں اور ہر بار ایک نئے انداز سے اس پہ گفتگو کی جاتی ہے۔ یہاں چونکہ پہلی مرتبہ ناظرین کے سامنے ایک مفصل مکی صورت آ رہی ہے، اس لیے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس مقام پر مکی صورتوں کے تاریخی پس منظر کی ایک جامع تشریح کی ضرورت ہے تاکہ آئندہ تمام مکی صورتوں میں ارشاد کو سمجھنا آسان ہو جائے۔ جہاں تک مدنی صورتوں کا تعلق ہے ان میں سے تو قریب ہر ایک کا زمانہ نزول معلوم ہے، یہ تھوڑی سی کاوش سے متعین کیا جا سکتا ہے ان کا زمانہ نزول، بلکہ ان کی تو بکثرت آیتوں کے انفرادی شان نزول تک معتبر روایات میں مل جاتی ہیں، لیکن مکی صورتوں کے متعلق ہمارے پاس اتنے مفصل ذرائع معلومات موجود نہیں ہیں۔ بہت کم صورتیں یا آیتیں ایسی ہیں جن کے زمانہ نزول اور موقع کے بارے میں کوئی صحیح و معتبر روایت ملتی ہو مکی دور کے حوالے سے، کیونکہ اس زمانے کی تاریخ اس قدر جزوی تفصیلات کے ساتھ مرتب نہیں ہوئی جیسے کہ مدنی دور کی تاریخ ہے۔ اس وجہ سے مکی صورتوں کے معاملے میں ہمیں تاریخی شہادتوں کے بجائے زیادہ تر ان اندرونی شہادتوں پر اعتماد کرنا پڑتا ہے جو مختلف صورتوں کے موضوع، مضمون اور انداز بیان میں اور اپنے پس منظر کی طرف ان کے جلی اور یا خفی اشارات میں پائی جاتی ہیں، اور ظاہر ہے کہ اس نوعیت کی شہادتوں کی مدد سے ایک ایک صورت اور ایک ایک آیت کے متعلق یہ تعین نہیں کیا جا سکتا کہ یہ فلاں تاریخ یا فلاں سن میں یا فلاں موقع پر نازل ہوئی ہے۔ زیادہ صحت کے ساتھ جو کچھ کیا جا سکتا ہے وہ صرف یہ ہے کہ ایک طرف ہم مکی صورتوں کی اندرونی شہادتوں کو اور دوسری طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کی تاریخ کو آمنے سامنے رکھیں اور پھر دونوں کا تقابل کرتے ہوئے یہ رائے قائم کریں کہ کون سی صورت کس دور سے تعلق رکھتی ہے۔ اس طرز تحقیق کو ذہن میں رکھ کر جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی پر نگاہ ڈالتے ہیں تو وہ دعوت اسلامی کے نقطۂ نظر سے ہمیں 4 بڑے نمایاں ادوار میں منقسم نظر آتی ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مکی دور 4 ادوار پر مشتمل ہے۔ پہلا دور آغاز بعثت سے لے کر اظہار نبوت تک تقریباً 3 سال،
جس میں دعوت دین خفیہ طریقے سے خاص آدمیوں کو دی جا رہی تھی اور عام اہل مکہ کو اس کا علم نہ تھا۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال کی عمر میں بعثت نصیب ہوئی تھی، نبوت ملی تھی، اور تب سے لے کے 3 سال تک آپ خفیہ طور پر اپنے قریبی اور خاص بندوں کو اسلام کی دعوت کی تبلیغ کیا کرتے تھے۔ تو یہ وہ دور تھا کہ عام آدمی کو اس وقت اس کے متعلق کوئی خبر نہ تھی۔ دوسرا دور اظہار نبوت سے لے کر ظلم و ستم کے آغاز تک تقریباً 2 سال، جس میں پہلے مخالفت شروع ہوئی، پھر اس نے مزاحمت کی شکل اختیار کی، پھر تضحیک، استہزاء، الزامات، سب و شتم، جھوٹے پروپیگنڈے اور مخالفانہ جتھہ بندی تک نوبت پہنچی، اور بالآخر ان مسلمانوں پر زیادتیاں شروع ہو گئیں جو نسبتاً زیادہ غریب، کمزور اور بے یار و مددگار تھے۔ تیسرا دور آغاز ظلم و ستم سے لے کر ابو طالب اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی وفات تک تقریباً 5-6 سال۔ اس میں مخالفت انتہائی شدت اختیار کرتی چلی گئی۔ بہت سے مسلمان کفار مکہ کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خاندان اور باقی ماندہ مسلمانوں کا معاشی و معاشرتی مقاطع کیا گیا، اور آپ اپنے حامیوں اور ساتھیوں سمیت شیب ابی طالب میں محصور کر دیے گئے۔ ٹھیک ہے، تو پہلا دور 3 سالہ دور ہے، پھر دوسرا دور 2 سالہ، اور اگلا تیسرا دور بھی 5 سالہ دور ہے، جو کہ تقریباً آپ کے 10 سال کے عرصہ نبوت پر محیط ہے۔ چوتھا دور ہجرت سے قبل کے 3 سال، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کے لیے انتہائی سختی و مصیبت کا زمانہ تھا۔ مکہ میں آپ کے لیے زندگی تو بھر کر دی گئی تھی، طائف گئے تو وہاں بھی پناہ نہ ملی۔ حج کے موقع پر عرب کے ایک قبیلے سے آپ اپیل کرتے رہے کہ وہ آپ کی دعوت قبول کرے اور آپ کا ساتھ دے، مگر ہر طرف سے کوڑا جواب ہی ملتا رہا، اور ادھر اہل مکہ بار بار یہ مشورے کرتے رہے کہ آپ کو قتل کر دیں یا قید کر دیں یا اپنی بستی سے نکال دیں۔ آخر کار اللہ کے فضل سے انصار کے دل اسلام کے لیے کھل گئے، اور ان کی دعوت پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی تھی۔ تو یہ چاروں دور آپ ذہن نشین کر لیجئے، اور یہ جو 13 سالہ دور ہے یہ مکی دور ہے، جس کے 4 ادوار ہیں۔ ان میں سے ہر دور میں قرآن مجید کی جو صورتیں نازل ہوئی ہیں وہ اپنے مضامین اور انداز بیان میں دوسرے دور کی صورتوں سے مختلف ہیں۔ ان میں بکثرت مقامات پر ایسے اشارات بھی پائے جاتے ہیں جن سے پس منظر کے حالات اور واقعات پر صاف روشنی پڑتی ہے۔ ہر دور کی خصوصیات کا اثر اس دور کے نازل شدہ کلام میں بہت بڑی حد تک نمایاں نظر آتا ہے۔ انہی علامات پر اعتماد کر کے ہم آئندہ ہر مکی صورت کے آغاز میں بتائیں گے کہ وہ مکہ کے کس دور میں نازل ہوئی تھی۔ اب تو آپ بھی اس قابل ہو جائیں گے کہ آیات اور صورتوں کا ترجمہ پڑھ کے یہ بتا سکیں کہ یہ مکہ کے 4 ادوار میں سے کس دور میں نازل ہوئی ہوگی۔ تو آج کے اس ویڈیو میں سورہ نام کا ہم نے تعارف دیکھا ہے، اعداد و شمار دیکھا ہے، وجہ تسمیہ، دور نزول، شان نزول اور مباحث سورہ دیکھے ہیں، جس کے اندر ہم نے اس کے 7 اہم ترین مضامین پہ بات بھی کی ہے۔ امید ہے کہ سورہ نام کا یہ تعارف بہت اچھی طرح سے آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ مہربانی کر کے اعداد و شمار کو آپ ذہن نشین رکھیے گا اور وجہ تسمیہ کو بھی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔